السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، سورہ مزمل کے موکل یعنی موکلات کو تابع کرنے کا ایک زبردست عمل جس کو روحانیت کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا ہے، میں نے عرض کر دیا ہے۔ اب چونکہ زیادہ لوگوں کی روحانی طاقت اتنی ہوگی جو اس کو کر سکیں گے، اور بعض لوگ کہتے تھے کہ ہمیں صرف نالج یعنی ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے اس کے لیے ویڈیو بناؤ، اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس عمل کو میں نے خود نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی مرشد کی منشا پر چل رہا ہوں، اور استاد سے جو رہنمائی میں حاصل کر رہا ہوں وہ ابھی میں بہت پیچھے ہوں، لیکن لوگوں کے زیادہ اصرار پر یہ میں نے بتا دیا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ جنات، حامزات، موکلات، ان کو پہلے تابع نہ کرے تو بہتر ہوگا۔ میں خود یا آپ کسی اور سے عمل کریں گے جو سچا ہوگا، وہ کبھی بھی آپ کو اس راستے پر آنے کی دعوت نہیں دے گا کہ پہلے آپ لوگ یہ کریں۔ اس کے بے شمار وجوہات ہو سکتے ہیں جس کا بتانے کا ابھی وقت نہیں۔ آج میں سورہ مزمل کے موکل کے بارے میں بات کروں گا۔ سورہ مزمل کے موکل کو کس طرح حاضر کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ بھئی اگر آپ عمل نہیں کیا تو اعمال کدھر سے لاتے ہوں، اور کیا یہ سچ بھی ہے، تو ایک بات یاد رکھنا، ہم وہ کتابیں پڑھتے ہیں یا ہمیں اس کتاب ابھی تک تو اجازت نہیں، لیکن وہ کتابیں پڑھتی ہے جو اکابر و اسلاف نے لکھی ہوئی ہو، جو ہمارے شجرے سے منسلک ہو۔ اس کے بارے میں ہم یہ بھی گمان نہیں کر سکتے کہ کیا اس کے الف کو کسی نے بے لکھ دیا ہے، غلط تو نہیں، ہماری ذہن یہ بھی نہیں مانتے۔ تو اتنے بڑے اعمال بتانے کی ہم کس طرح غلطی کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ یہ عمل غلط ہوگا یا اس طرح ہوگا یا اس طرح، جو ہمارے بڑوں نے کہہ دیا بس ہم نے مان لیا۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ آپ کے بڑے اگر غلط ہے تو آپ بھی غلط کرو گے۔ جی ہاں، کڑوی بات کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، میں کروں گا، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے بڑوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ میرا شجرہ حضرت ابوبکر صدیق اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا شجرہ سخت جلالی تھا، لہذا کوشش کروں گا کہ الفاظ صحیح استعمال کر لوں، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی یہ الفاظ ہیں جو ان اعمال میں کیڑے نکالتے ہیں۔ الحمدللہ آج تک تو کسی نے مجھ پر انگلی نہیں اٹھائی، اور یہ میری کم علمی ہے کہ کسی نے ابھی تک مجھ پر انگلی نہیں اٹھائی، کیونکہ جب مجھ پر کوئی انگلی اٹھائے گا تب میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ بھئی اب میری محنت کا صلہ مجھے مل رہا ہے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں صرف 7 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ مختلف روایت آتے ہیں، زیادہ تر میں 7 ہوتا ہے، باقی سارے کافر۔ میری اس اشارے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اب عمل بتاتا ہوں۔ نوچندی منگل کے دن سے یہ عمل شروع کرنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ مزمل 44 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر
21 مرتبہ درود شریف کوئی بھی، انشاءاللہ تعالی 44 دن میں موکل حاضر ہوں گا اور اطاعت کا عہد بھی ساتھ دیں گے۔ اس عمل کو ترک حیوانات کے ساتھ کرنا ہے۔ ترک حیوانات، جانوروں کی سواری، جانوروں کی استعمال ہوئی چیزیں، جانوروں کی کال، جس کو چمڑے کی چپل بھی ہم کہتے ہیں، اس کو بھی استعمال نہ کرنا چاہیے۔ ترک حیوانات سے دودھ بھی، جو چیز حیوانوں سے لیے جانے والا ہے ان کو ترک حیوانات کہتی ہے۔ ترک شہوات کس کو کہتے ہیں؟ شہوات، لذات کو ترک شہوات کہتی ہے۔ اسی طرح ترک حیوانات، حیواناتوں کی ساری چیزوں کو ترک کرنا۔ ترک کرنے کا مطلب ہے ختم کرنا، اس کو چھوڑنا، روزہ رکھنا۔ ترک کے حیوانات کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عمل میں کامیابی ہوگی، اور عمل پڑھتے وقت موکل کا تصور کرنا ہے۔ ایک موکل کا، یہ یاد رکھنا، ایک موکل کا تصور کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر نصیب میں ہو تو عمل آپ کو کامیاب مل جائے گا۔ میری جی میں آتا ہے کہ سورہ مزمل سے روحانی طاقت بڑھانے کا عمل آپ کو دوں، آپ لوگ اس کو کرے تو فائدہ بہت ہوگا، کیونکہ روحانی طاقت کے بغیر کسی چیز کا بھی ملنا بہت ہی دشوار ہے۔